فاجابہ زید نے جواب دیا انا اخوکا وابن ابیکا، میں تیرا بھائی ہوں اور تیرے باپ کا بیٹا ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، میری رعایت کرو کچھ۔ اب یہ جملہ سماعت کرنا ہے آپ حضرات نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال ابو الحسن علیہ السلام انت اخی ما اطاعت اللہ عز وجل، فرمایا تو میرا برات تاں ہے جو تو اللہ کی اطاعت کرے تاں۔ جی ہاں، انت اخی ما اطاعت اللہ عز وجل، تو میرا بھائی تب ہے اگر تو اللہ کی اطاعت کرے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اگر تو اطاعت کرے پھر تو میرا بھائی ہے، اور اگر اطاعت نہ کرے اللہ کی پھر میرا کوئی بھائی نہیں۔ اور آگے قرآن کا حوالہ دیا، امام علی رضا نے کہا اپنے بھائی زیاد کو، امام نے فرمایا تو میرا بھائی ہے اس وقت تک جب تک تو اللہ کی اطاعت کرے، ما اطاعت اللہ۔ یہاں پر آپ میں ذرا غور کریں، بھائی امام اپنے سگے بھائی کو کہہ رہے کہ تو میرا بھائی تب ہے جب اللہ کی معصیت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جب تک اللہ کی اطاعت کرے تب تو میرا بھائی ہے، اطاعت نہ کرے اور جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے کہا تیرا بیٹا نہیں ہے تو بھی میرا بھائی کوئی نہیں ہے۔ او بھائیو پیاریو، امام علی رضا، امام اہل بیت، امام علی رضا تو امام علی بن موسیٰ کاظم، آپ تو اپنے سگے بھائی کو کہہ رہے نافرمانی کرے گا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ آپ فرمائے پھر کسی بات کی مونی ہے، ہم سمجھیں ہم جو مرضی کریں، اہل بیت ہے نا، ائمہ اہل بیت ہے نا، وہ ہمارے لیے ہے نا۔ بھائی امام سگے بھائی کو کہہ رہے کہ تو میرا بھائی اس وقت تک ہے جب تک تو اللہ کی اطاعت کرے، اگر تو اللہ کی اطاعت نہ کرے تو میرا نہیں تو میں تیرا نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ رب العالمین آج کے اس یوم جمعہ کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول اور مردود فرمائے، اور اللہ رب العزت اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے وہ دین بڑی تکلیفوں، بڑی محنتوں، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکلیفیں برداشت کروائیں، آپ کے صحابہ نے تکالیف اٹھائیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور حضور کے گھر والوں نے، آپ کے بچوں نے بے شمار قربانیاں اس دین کے لیے پیش کی، ایسی قربانیاں جنہیں سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک انسان اس حد تک کی قربانی کیسے دے سکتا ہے، عقل سے ماورا ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اس دین کے لیے وہ قربانیاں پیش فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں بھی اس
دین پر عمل نصیب فرمائے۔ تو ایک روایت جو پچھلے جمعہ میں نے پیش کی تھی امام علی رضا علیہ السلام کی اور آپ کے بھائی کی، تو کیا تھوڑا سا حصہ باقی ہے وہ سنا کے، اور ایک اور حدیث امام زین العابدین کی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا یہ عرض کیا ہوا ہے، بات کرنے کا انداز چاہے کیسا ہی سادہ ہو، زیادہ لوگوں کے کان نہ پھاڑے جائیں اور بہت گلا نہ پھاڑا جائے اور زور زور سے اچھل اچھل کے باتیں بے شک نہ کی جائیں، لیکن بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور بات جو ہے وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے، باحوالہ ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اپنے پاس ہی حوالے موجود رکھوں، ورنہ میں اپنی ویڈیو میں وہ حوالے لگا دیتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات کے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر آپ کو گپے سنانے کے لیے نہیں آتا، کہ ادھر ادھر کی سنا کے گپے 15-20 میں ٹائم پورا کیتا کہ اللہ اللہ خیر سنا، ایسی بات نہیں، گپے سنانے کے لیے نہیں آتا۔ امام علی رضا نے جب آپ کا بھائی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور امام نے اس کو کہا کہ تو نے یہ ساری بدماشیاں کیوں کی ہیں، مدینہ شریف کو جلایا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے بے بہا، اور یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، آگے امام نے جو عقلی طور پہ اپنے بھائی کو فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانیاں کر کے جنت میں چلا جائے گا، اور تیرا اور میرا باپ امام موسیٰ کاظم وہ نیکیاں کر کے جنت میں جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بدماشیاں کر کے بھی جنت میں چلا گیا، اور ہمارا باپ امام موسیٰ کاظم نیکیاں کر کے جنت جائے، تو پھر اللہ کو تو زیادہ پیارا ہے نا، نیکیاں بھی نہیں کی جنت بھی مل گئی۔ تو اس کے بعد جب یہ فرمایا تو آگے سے زید نے جو امام علی رضا کا بھائی تھا اس نے کہا فاجابہ زید نے جواب دیا انا اخوکا وابن ابیکا، میں تیرا بھائی ہوں اور تیرے باپ کا بیٹا ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، میری رعایت کرو کچھ۔ اب یہ جملہ سماعت کرنا ہے آپ حضرات نے، تو آپ نے کیا فرمایا فقال ابو الحسن علیہ السلام انت اخی ما اطاعت اللہ عز وجل، فرمایا تو میرا برات تاں ہے جو تو اللہ دی اطاعت کرے تاں، جی ہاں انت اخی ما اطاعت اللہ عز وجل، تو میرا بھائی تب ہے اگر تو اللہ کی اطاعت کرے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اگر تو اطاعت کرے پھر تو میرا بھائی ہے، اور اگر اطاعت نہ کرے اللہ کی پھر میرا کوئی بھائی نہیں۔ اور آگے قرآن کا حوالہ دیا امام علی، فرمایا ان نوح علیہ السلام قال ربی ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگا آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو نوح علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے میرے سامنے غرق ہو رہا ہے، یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے سامنے غرق ہو رہا ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اللہ نے فرمایا نوح وہ تیرا کچھ نہیں لگتا، وہ تیرا اہل نہیں ہے، وہ تیرا اہل بیت نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں فرمایا انہ عمل غیر صالح؟ یہ قرآن ہے، قرآن پاک ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح وہ تیرا اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس لیے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال جو ہیں وہ نیک نہیں ہے۔ فاخرجہ اللہ من ان یکون من آلہ بمعصیتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نوح کے بیٹوں کو
ان کے اہل میں سے کیوں نکال دیا؟ فرمایا بمعصیت ہی، اس کی معصیت کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے کہا نو یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی امام زید نے کہا، اے زید، امام زید نے امام علی رضا نے کہا اپنے بھائی زید کو، امام نے فرمایا تو میرا بھائی ہے اس وقت تک جب تک تو اللہ کی اطاعت کرے، ما اطاعت اللہ۔ یہاں پر آپ میں ذرا غور کریں، بھائی امام اپنے سگے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا بھائی تب ہے جب اللہ کی معصیت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جب تک اللہ کی اطاعت کرے تب تو میرا بھائی ہے، اطاعت نہ کرے اور جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے کہا تیرا بیٹا نہیں ہے تو بھی میرا بھائی کوئی نہیں ہے۔ او بھائیو پیاریو، امام علی رضا، امام اہل بیت، امام علی رضا تو امام علی بن موسیٰ کاظم، آپ تو اپنے سگے بھائی کو کہہ رہے ہیں نافرمانی کرے گا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ آپ فرمائے پھر کسی بات کی مونی ہے، ہم سمجھیں ہم جو مرضی کریں، اہل بیت ہے نا، ائمہ اہل بیت ہے نا، وہ ہمارے لیے ہے نا۔ بھائی امام سگے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا بھائی اس وقت تک ہے جب تک تو اللہ کی اطاعت کرے، اگر تو اللہ کی اطاعت نہ کرے تو میرا نہیں تو میں تیرا نہیں۔